وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا بس جب چھوتا ہے انسان کو دکھ، جب انسان کو تکلیف آتی ہے، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمة منا پھر جب ہم نعمتیں برساتے ہیں اس کے اوپر اپنے پاس سے، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتیں اپنے پاس سے، قال انما اوتیتہ علی علم وہ کہتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں میں دیا گیا ہوں یہ علم پر۔ انسان کو مشکل آتی ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ دکھ دے کر تکلیف دے کر بھی آزمائش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزمائش کرتے ہیں، دونوں اللہ کی آزمائش ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، فتنہ ہے دونوں۔ اسی طرح سورہ فجر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ کہ انسان کی حالت یہ ہے جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، کس طرح آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ لیکن جب معاملہ الٹ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آزماتے ہیں وہ بھی آزمائش، ایک آزمائش ہے نعمتوں والی اور ایک آزمائش ہے دوسری، جب انسان اللہ اس کو آزماتا ہے
فقدر علیہ رزقہ کہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتے ہیں، آزمائشیں دیتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ ان دونوں آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آگے سے انسان کیا رویہ رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں تکلیف کے ذریعے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اللہ کو پکارتا ہے، چاہے کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو وہ بھی، اور چاہے وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا یا جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے رکھتے دوسرے شریک بھی بنا لیتا ہے۔ لیکن جب کسی انسان کو تکلیف آتی ہے تو وہ تمام شریکوں کو بھول کر وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے، برا ہو یا نیک شخص ہو۔ تو جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کو پکارے اللہ اس کی پکار سنتے ہیں۔ اللہ تو مشکل والے شخص کی پکار جب کوئی دل سے آہ نکلتی ہے تو عرش پر پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی پکار کون سنتا ہے جب وہ اللہ کو پکارے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے سننے والا؟ اللہ سنتے ہیں پکار کو، اللہ اپنے بندوں کی پکار بھی سنتے ہیں، اور اللہ جو اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ ان کی بھی سنتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کی دعا سنتے ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کی دعا بھی سنتے ہیں، برے لوگوں کی دعا بھی سنتے ہیں۔ شیطان اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی، اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اسی طرح دنیا کے اندر کافر لوگ ہیں، وہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنے خواہشات مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو انسان کی حالت یہ ہے جب اسے دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمت اپنے پاس سے، وہ اس دکھ کے بارے میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دکھ کو دور کر دے، اللہ وہ دکھ دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کو نعمت عطا کرتے ہیں۔ پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں نعمت منا اپنے پاس سے، منا کا مطلب یعنی خاص اپنے پاس سے، خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے، خاص اللہ کی دین، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کا کردار نہیں ہوتا، انسان کی محنت نہیں ہوتی، وہ خالص اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، دعا انسان نے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں، اپنے خصوصی فضل اور اپنے خصوصی کرم سے عطا کرتے ہیں، تو انسان اتنا بد نصیب ہے کہ جب اللہ اس کی دعا کے نتیجے میں اس کی دعا سن کر تکلیف دور کر کے نعمت کرتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں مجھے دی گئی ہے یہ، یعنی یہ نعمت اور یہ آسائش، یہ مال و دولت، یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں علی علم، علم کی وجہ سے۔ کیا مطلب علی علم؟ بعض کہتے ہیں علی علم سے مراد یعنی میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، میرے اپنے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اللہ نے اس پر کرم کیا تھا، اللہ نے اس پر احسان کیا تھا۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس کو لوگوں نے کہا، سمجھایا اس کو احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، تو بھی نیکی کر، تو بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اللہ کے اس احسان کا بدلہ اس طرح عطا کر، اس طرح اللہ کے اس احسان کا بدلہ دے کہ اللہ پر ایمان لے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار۔ لیکن اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال جو ملا ہے یہ تو میری صلاحیتوں اور میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں نے تو اپنے، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، سورہ قصص میں ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بس اس نے بغاوت کی، زیادتی کی اپنی قوم پر۔ تو دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی سراسر دین ہوتی ہے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ کہے جی میں نے تو اپنی صلاحیت سے، ہاتھ سے محنت کر کے، اپنا ذہن استعمال کر کے، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے کوئی مال کمایا ہے،
پھر بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا، کیونکہ وہ جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں۔ اور باقی ہر چیز چھوڑ دیجئے، انسان خود کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کا سراسر انسان پر احسان ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی، اللہ نے انسان کو مال دیا، اور پھر اللہ انسان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے، لیکن انسان جو ہے وہ جب اسے نعمت ملتی ہے سرکش ہو جاتا ہے۔ مشکل کے اندر وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ اسے نعمت عطا کرتے ہیں خاص اپنی طرف سے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے میرے علم کی وجہ سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ دی گئی ہے علم کی وجہ سے، یعنی میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ مجھے یہ نعمت ملے گی۔ بعض اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں مجھے پہلے ہی علم تھا کہ مجھے یہ نعمت ملے گی، تو مجھے تو یہ نعمت ملنی ہی تھی، میں اس کا مستحق تھا، اور کون مستحق اس کا ہو سکتا تھا؟ میں ہی اس کا مستحق تھا۔ کوئی شخص کسی نعمت کا مستحق نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں بل ہی فتنہ، بلکہ وہ تو آزمائش تھی، یہ تو آزمائش ہے۔ وہ جو پہلے اللہ نے دکھ دیا تھا، تکلیف دی تھی، وہ بھی آزمائش تھی۔ اب جب اس نے دعا کی اور اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے اسے نعمت دے دی، اب یہ نعمت بھی آزمائش ہے، دونوں آزمائش ہیں۔ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی، یہ دونوں فتنہ ہیں۔ انسان کو جو مصیبت آتی ہے وہ بھی آزمائش ہے کہ انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کہ انسان جو ہے وہ واویلا اور ہمت تو نہیں ہار دیتا کہ مجھ پر ہی مصیبت ٹوٹتی ہے ہمیشہ، دوسرے اللہ کو نظر نہیں آتے۔ اور جب انسان پہ نعمت آتی ہے تو نعمت بھی فتنہ آزمائش ہے کہ انسان کہیں اپنے آپ سے باہر تو نہیں ہو جاتا، کوئی فخر اور غرور میں تو مبتلا نہیں ہو جاتا۔ اکثر لوگ جن کو نعمتیں ملتی ہیں وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشکل کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، اب اللہ نے اس پر انعام کیا ہے، اب اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو سرکش نہیں ہونا چاہیے تھا، اب اپنی تکلیف کو نہیں بھولنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ نے تو اسے آزمائش کے طور پہ یہ نعمت دی تھی۔ بل ہی فتنہ، یہ تو فتنہ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو نعمت ملتی ہے انسان کو خاص طور پہ تکلیف کے بعد، ہر نعمت وہ بھی فتنہ ہے، اور جو تکلیف کے بعد نعمت ملتی ہے وہ بھی فتنہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ نعمت انسان کے لیے، جو بندہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ نعمت اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کی پکڑ کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو انسان کو اللہ کی طرف سے گناہوں کی اور غفلت کے باوجود نعمتیں ملتی رہتی ہیں، تو یہ اس نعمت کو کوئی شخص بھی اللہ کا انعام نہ سمجھے، یہ سراسر اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ انسان کے گرد شکنجہ مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ جو نعمت مل رہی ہے انسان کو، اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے نافرمانیوں کے باوجود، غفلت کے باوجود، یہ عذاب ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کی پکڑ کر رہے ہیں جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اور منافق، ان کے زیادہ مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اس مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، ہم اس کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری صلاحیتوں سے ملی ہے۔ یہ تو سراسر اللہ کی آزمائش ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں حقیقت حال کو، کم لوگ ہیں اللہ والے جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہم نے اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق کہا تھا یہی مقولہ، یہی باتیں کہی تھیں الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مشرکین سے پہلے بھی ایسے ہی لوگ تھے۔
ایسے ہی ظالم لوگ تھے. یہ مشرکین کا یہ کردار ہے. تو یہی کردار ان سے پہلے لوگوں کا بھی تھا. ان سے پہلے لوگ بھی جب ان کو نعمتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ غرور، فخر، تکبر شروع کر دیتے. یہ کوئی صرف مشرکین مکہ کی صورتحال نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء آئے علیہم السلام، ان انبیاء کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متکبرین لوگ ہیں، قوم کے سردار ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے تو ان نبیوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ. حضرت نوح کا ذکر کیا اور ان کی دعوت کا ذکر کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح کو یہ جواب دیا. قوم حضرت ہود کا ذکر کرتے ہیں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی. پھر اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہ حضرت ہود کی قوم کے کافروں نے اور جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا. قوم صالح کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا اور ان کی دعوت کا ذکر کیا. آگے سے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان سرداروں نے جواب دیا جنہوں نے تکبر کیا تھا. سرداروں کا ذکر ہے. سردار مالداروں کو، اقتدار والوں کو کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کے مخالفین کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے تکبر کرنے والے سرداروں نے جواب دیا. تو ہمیشہ نبیوں کے مخالف کون لوگ رہے ہیں؟ مالدار اور اقتدار والے لوگ. ہمیشہ وہ نبیوں کے مخالف اور نبیوں کی مخالفت میں پیش رہے ہیں، آگے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس قوم کی تباہی کیسے ہوتی ہے؟ اس قوم کے مالدار لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمانیاں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نافرمانیاں مالداروں میں، اقتدار والوں میں آتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی قوم کو ہلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس قوم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نیک کام کریں، لیکن اس قوم کے مالدار لوگ فسق و فجور شروع کر دیتے ہیں. امرنا مترفیہا، ہم اس کے مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فسق و فجور شروع کر دیتے ہیں. مالدار لوگ، اقتدار والے لوگ. فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو اس بستی پر اللہ کے عذاب کی بات حق ہو جاتی ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ہمیشہ مالدار لوگ، اقتدار والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کی مخالفت میں، نبیوں کی مخالفت میں، حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں. ایسے مالدار لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیے. انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کیا. سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، ذوالقرنین ہیں، اور پھر صحابہ کرام میں سے مالدار صحابہ ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دیگر. تو یہ یعنی کم لوگ ہیں ایسے، سارے مالدار یہ کام نہیں کرتے، کم مالدار ایسے ہیں جو اس کا حق ادا کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو مشرکین مکہ کی بھی یہ صورتحال تھی، اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی. کون سی بات؟ کہ جب ان پر مال آیا تو انہوں نے کہا یہ مال تو ہمیں ہماری صلاحیتوں سے ملا ہے، یہ تو مال ہمیں ملنا ہی تھا، یہ تو ہمارے مقدر تھا. اللہ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ذرا مجھے بتاؤ پس کیا فائدہ دیا ان کو جو وہ کماتے تھے. یہی بات پہلے لوگوں نے بھی کی تھی. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات تو کہہ دی، جب پھر میرا عذاب آیا تو پھر ان کو ان کے مال نے اور ان کی کمائی نے کیا فائدہ دیا؟ کیا ان کے مال نے پھر انہیں میرے عذاب سے بچا لیا؟ پھر یہ تو انسان کا ایک مقولہ ہے جو انسان منہ سے نکال دیتا ہے. انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہے. یہ انسان کو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور انسان کو کہنا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ کی دین ہے.
میری کوئی صلاحیت نہیں. جو انسان میں کرتا ہے، یہ میں کرنے والا شیطان ہے. شیطان کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ انا اور میں اور میرا مال اور میری صلاحیت، یہ تو شیطانی کردار ہے. اللہ معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی، بس کیا فائدہ دیا ان کو جو وہ کماتے تھے؟ اس نے انہیں کیا فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا. انسان سمجھتا ہے کہ اس کو انسان کا مال انسان کو ہمیشہ رکھے گا، انسان کو موت سے بچا لے گا. کسی کو اس کا مال نہ موت سے بچا سکتا ہے، نہ اس کو ہمیشہ رکھ سکتا ہے. یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ یعنی جہنم میں. والعیاذ باللہ. بعض مفسرین نے فما اغنا کا معنی کیا پس نہیں فائدہ دیا، پس نہیں فائدہ دیا ان کو جو وہ کماتے تھے اس نے. یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو ان کی کمائی نے، ان کے مال و دولت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ابو لہب کے بارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں، اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے. اللہ نے سورہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب. پھر اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ان قریب وہ داخل ہو جائے گا شعلے والی آگ میں، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی. تو یہ مال جس کو انسان میرا مال کہتا ہے، یہ کسی کا نہیں ہوا اور اس نے کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیا اللہ کے بالمقابل. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر خرابیاں ہیں تو یہ خرابیاں کوئی نئی نہیں ہیں. یہ جتنی بھی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، نبیوں کے جواب میں ان کے مخالفین جو اپنے الٹے سیدھے دلائل پیش کرتے رہے، جو عادتیں، خراب عادتیں ہر نبی کی امتیوں کی رہیں، تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ قریش مکہ کی کوئی عادتیں کوئی نئی تھیں یا کافر لوگوں کی، اللہ کے نافرمان لوگوں کی عادتیں اور ان کا طریقہ کار کوئی نیا ہوتا ہے. خرابیاں ایک جیسی ہیں، وہ ایک جیسی خرابیاں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں پرانے زمانے سے. یہی بات جب انسان کو نعمت ملتی ہے، انسان کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی صلاحیت سے کمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف تم لوگوں کا، قرآن پڑھنے والے جو قرآن کے مخاطب لوگ ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے، جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں ان کا صرف یہ حال نہیں ہے. یہی بات پچھلے سب لوگوں نے بھی کہی تھی، جن میں قارون بھی شامل ہے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں. آپ اکثر قرآن کریم میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قریش مکہ کی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات پچھلے لوگوں نے بھی کہی تھی. اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ بھی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں یہود بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے دعوے ہیں مشرکین کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں کے حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پیچھے لوگوں کی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ صرف مشرکوں نے اللہ کی بیٹیاں نہیں بنائیں، صرف یہودیوں عیسائیوں نے اللہ کے بیٹے نہیں بنائے، پچھلی قومیں بھی بناتی رہی ہیں. پچھلی سب قومیں انہوں نے یہی اسی قسم کے اقوال کے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یہود و نصارہ کی آپس کی مخالفت، یہ جو گروہ بنتے ہیں، فرقے بنتے ہیں حق سے ہٹ کر، وہ پھر ایک دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وهم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہی بات کہی ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے ان کی بات کی طرح. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، لوگوں کے دل ملتے جلتے ہیں، لوگوں کی برائیاں ملتی جلتی ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبیوں کے مخالفین ہیں
ان سب نے نبیوں کو برا بلا کہا ہے، اپنے نبیوں کو سب نے اذیتیں دی ہیں، زبانی بھی جسمانی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا مگر ان کو ان کی قوم والے جادوگر اور دیوانہ کہتے رہے ہیں، جس طرح یہ بدبخت آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہتے ہیں، پچھلے نبیوں کو بھی ان کی قوم والے یہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی کہ یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں، یہاں صرف کافر مراد نہیں، اللہ نے تو عموم میں ذکر کیا، بعض ایسے لوگ بھی ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں پھر اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف تم لوگ نہیں کر رہے، یہ بات ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے تباہ ہوتے رہے، ان کو ان کے مالوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ ایسی برائی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ نے ان برائیوں کا حل قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے نصیحت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، ان کو ان کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس پہنچ گئی ان کو برائیاں جو انہوں نے کمایا۔ پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، جب نعمتیں ملی تھیں انہوں نے کہا تھا یہ تو ہماری صلاحیتوں سے ملی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کی نعمتوں نے، ان کو ان کے اقتدار نے کوئی فائدہ نہیں دیا، پس پہنچ گیا ان کو برائیاں جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا ان کو اس کی برائی پہنچی۔ کیا مطلب ان کو اس کی برائی پہنچی؟ برائی سے کیا مراد ہے؟ ان کو اس کی برائی پہنچی جو انہوں نے کمایا۔ تو کیا پہنچا؟ عذاب۔ عذاب کو اللہ نے یہاں کیا قرار دیا؟ سیئات۔ پس پہنچا ان کو برائیاں اس کی جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا برا کام کمایا تھا نا، برے کام کے نتیجے میں ان کو برائیاں پہنچی، عذاب پہنچا۔ کیا عذاب برائی ہوتی ہے؟ عذاب بری چیز ہوتی ہے؟ اذان کے بعد آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پس پہنچی ان کو برائیاں اس کی جو انہوں نے کمایا، یعنی جو برے لوگ تھے، اب ان کے کام بھی برے تھے، ان کی کمائی بھی بری تھی، تو ان کو ان کے کمانے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے برائی پہنچی۔ عذاب کو یہاں برائی کہا گیا، تو کیا عذاب برائی ہوتا ہے؟ بری چیز ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن کیا اللہ جو عذاب دیتے ہیں وہ ایک برائی ہوتی ہے؟ نہیں۔ اب اللہ کی طرف برائی کی نسبت کریں گے، اللہ نے ان کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے، تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ یہاں عذاب کو برائی قرار دیا گیا۔ عذاب در حقیقت برائی نہیں ہوتا، یعنی وہ کافروں کے اعتبار سے تو بری چیز ہے لیکن حقیقت میں وہ بری چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، اب قاتل کو تو تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس کو زندگی قرار دیا، اللہ نے اس کو حیات قرار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ انصاف اچھی چیز ہے، کوئی انصاف کو برائی تو نہیں کہا جاتا کہ انصاف کو برائی کہا جاتا ہے۔ اب انصاف تو کسی کے ظلم کے نتیجے میں جب کسی کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، اس کو اب اس بدلے کو برا کہا جائے گا کہ اس کو اچھا کہا جائے گا؟ حقیقت میں تو اچھا کہا جائے گا۔ میں اس بدلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، نہیں، بدلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ جو برا شخص ہے نا، اس کو وہ برا لگ رہا ہے، حقیقت میں وہ اچھا ہے، پوری دنیا کے لیے اچھا ہے نا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے قصاص میں، یہ جو قتل کے بدلے قتل میں، تمہارے لیے زندگی ہے معاشرے کے لیے۔ اب کہنے کو تو قاتل کے لیے تو وہ تکلیف اور بری چیز ہے، اس کو تو آگے سے اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کے جواب میں وہ تو قتل ہوگا لیکن پورا معاشرہ زندہ ہو جائے گا کہ آئندہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اچھا بدلہ ملے، کسی کو برا بدلہ ملے، وہ دونوں بدلے اچھے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ خیر ہے، وہ خیر ہے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے پھر اس کو برائی کیوں قرار دیا؟ اصل میں یہ مفسرین نے سوال اٹھایا، پھر اس کا جواب بھی دیا انہوں نے۔ بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اب اس کو مفسرین اور علماء اس کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ علماء کی بات میں خیر ہوتی ہے، تو ہم بعض دفعہ بات کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک اس کو منظم انداز سے وہ کہتے ہیں وہ یہ جو بدلہ تھا یہ برا نہیں تھا، یہ بدلہ اچھا تھا، لیکن چونکہ یہ برائی کے جواب میں ہے تو اس کو برائی کے جواب میں برائی قرار دیا گیا ہے ظاہراً، حقیقت میں وہ برائی نہیں ہے۔ اور اس کی وہ مثال پیش کرتے ہیں۔ کیا مثال پیش کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا،
کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو مشاکلت کہتے ہیں. اللہ نے دو چیزوں کو اکٹھا چونکہ بیان کیا ہے تو اللہ نے یہاں برائی کا جواب کو برائی کہہ دیا، حالانکہ برائی کا جواب برائی نہیں ہوتی. قرآن کی ایک آیت ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، شورا کی آیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. حالانکہ جو برائی کا بدلہ ہے وہ در حقیقت خود برائی نہیں ہے، وہ تو در حقیقت انصاف ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس کو برائی قرار دیا ہے ظاہراً، صرف حقیقت میں وہ برائی نہیں ہے. چونکہ ان کا عمل برا تھا تو جواب میں بدلے کو برائی قرار دے دیا گیا. چونکہ ان کا عمل بھی سیئہ تھا تو جواب کو بھی سیئہ قرار دے دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ جو جواب ہے وہ سیئہ نہیں، وہ تو انصاف ہے، وہ تو عین عدل ہے، عین انصاف ہے. انصاف تو سیئہ نہیں ہوتا. برے شخص کے ساتھ برائی اللہ کرتے ہیں کہ اللہ دیکھیے، یعنی اگر آپ دیکھیں نا اس کو عالمی طور پر اس کے لیے برائی ہے یا وہ اس کو برا سمجھتا ہے، اس کا برا سمجھنا میٹر نہیں کرتا. اصل تو دیکھیں عالمی طور پہ فائدہ، انصاف میں سراسر فائدہ. اللہ دیکھیں انصاف کو، اللہ قصاص کو زندگی قرار دے رہے ہیں، ورنہ اللہ قصاص کو برائی قرار دیتے. نہیں، قصاص وہی چیز ہے، قتل کا بدلہ. قتل کیا چیز ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کافروں کو جو جہنم میں ڈالیں گے اللہ ان کے ساتھ برائی کریں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب یہاں اس کو سیئات قرار دیا ہے کہ پس پہنچی ان کو برائیاں اس کی جو انہوں نے کمایا. اب کیا وہ برائی تھی جو اللہ نے ان کو بدلہ دیا تھا؟ میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں، وہ در حقیقت برائی نہیں تھی، اس کو برائی قرار دے دیا گیا ہے چونکہ ان کا عمل برائی تھا. اس کے مثل اس کو برائی قرار دے دی گئی ظاہری طور پہ، ورنہ در حقیقت وہ برائی نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس کی مثال آپ کو سورہ شورا کی آیت پیش کر دی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہی اس کا جواب دیا مفسرین نے. کہتے ہیں در حقیقت برائی نہیں ہے. جو کافروں کو عذاب ملتا ہے چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے، وہ عین انصاف ہے، وہ حق ہے، وہ خیر ہے، وہ 100% صحیح بات ہے، وہ برائی نہیں ہے. لیکن اس کو ان کے عمل کی مناسبت سے اس کو برائی کہہ دیا گیا ظاہراً. واللہ اعلم. پس پہنچی ان کو برائیاں، مراد یہاں عذاب ہے، وبال ان کے عمل کا جو انہوں نے کمایا. والذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے. کن لوگوں میں سے؟ قرآن کے مخاطب جو ہیں قریش یا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اوپر والا کردار ادا کیا کہ مشکل کے بعد جب اللہ نے نعمت دی دعا کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ یہ نعمت تو ہمیں ہماری صلاحیتوں سے ملی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی، ان پر عذاب آیا تھا تو ان کو ان کے مال و دولت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ ان پر ان کے برے اعمال کے نتیجے میں برائیاں آ پڑی، یعنی ان پر برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا. والذین ظلموا، یہ پچھلے لوگوں کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو غلط لوگ ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب انہیں بھی پہنچیں گی برائیاں جو وہ کمائیں گے. پچھلے لوگوں نے جب برے کام کیے ان کو اس کا وبال پہنچا، تو جب ان کا وبال پہنچا ان کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ ان کو بھی پہنچے گا. کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ کی ان سے کوئی ناراضگی تھی اور ان سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہیں. سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے. پچھلے لوگوں نے برا کیا، ان کو اللہ نے سزا دی. اب یہ لوگ برا کریں گے، اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ ان کو بھی سزا دیں گے. یہاں بدلہ مراد ہے در حقیقت، جو اللہ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، بس اس کو یہاں لفظ برائی قرار دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. ہے یہ بدلہ اصل میں ان کے عمل کا بدلہ ہے جو عذاب کی صورت میں ہے. اور جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، ان قریب پہنچے گا انہیں بھی برائیاں یا وبال جو انہوں نے کمایا. وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. یہ جب بھی لفظ عاجز کرنا آتا ہے نا، یاد رکھیے اللہ کے عذاب کے بالمقابل آتا ہے. جب اللہ کا عذاب آ جائے تو جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتی، وہ اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، چھٹکارا نہیں دلا سکتی. اولم یعلموا، کیا اور نہیں انہوں نے جانا،
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کر دیتے ہیں یعنی جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جن لوگوں نے یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہوں نے اس کو اپنی صلاحیت قرار دیا اور کہا کہ یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے، ہمارے علم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، اور وہ جو کہتا ہے مجھے یہ نعمت میری صلاحیت سے ملی ہے، وہ اصل میں نعمت اور ان چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں لگا، یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ کسی کو مال دے دیتے ہیں، کسی سے مال لے لیتے ہیں، ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لوگوں کو آج تک اس بات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ جو مال کسی کو اللہ دے دیتے ہیں، کسی سے مال لے لیتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ بعض دفعہ اللہ اپنے ماننے والوں کو ان سے لے لیتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو اللہ اتنا دے دیتے ہیں کہ ان سے سنبھلتا ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ الٹ ہو جاتا ہے۔ کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھنا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا غریب ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہے بڑا مالدار ہوگا، اصل میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مال و دولت مانگتے ہیں اللہ سے، اور پھر مال و دولت کا وہ جو اللہ کی آزمائش ہے مال و دولت کی، اس آزمائش کو پورا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، اللہ ہم سے بڑا خوش ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے دنیا میں، اللہ اگر آخرت ہوگی اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو ابھی تک علم نہیں ہو سکا؟ کیا انہوں نے یہ بات جانی نہیں؟ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور فرعون ہے، اب فرعون کے پاس دیکھیں کتنی دنیاوی نعمتیں تھیں، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی نعمتوں کے طور پر۔ بنی اسرائیل اور فرعون، بنی اسرائیل جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے وہ کمتر تھے بہت زیادہ، اور فرعون کے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں زیادہ تھیں۔ اگر مال و دولت کسی کو دینا یہ اللہ کی راضی ہونے کی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو مصر کا بادشاہ بناتا، اور فرعون کو اللہ جو ہے وہ دنیا میں ذلیل کرتے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے مال دیں، جس سے چاہے مال لے لیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ کبھی کبھی اپنے ماننے والوں کو مال دے دیتے ہیں، کبھی چھین لیتے ہیں، کبھی اپنے نہ ماننے والوں کو مال دے دیتے ہیں، کبھی چھین لیتے ہیں، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ ہی نہیں آتا، کبھی اگر سمجھ آتا ہے تو ایمان والوں کو سمجھ آ سکتا ہے، اگر وہ اپنا عقل استعمال کریں، اگر غور کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے دیکھیں اللہ کی تقدیر ہے اچھی بھی بری بھی، اگر اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں، ایمان والے ایمان لاتے ہیں، وہ اس فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے۔ عام لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا یہ مسئلہ، وہ ہمیشہ کہیں گے ہمارے پاس مال ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مومن بندہ ہے، اس کو مال سے زیادہ غرض نہیں ہوگی، اس کو غرض اس سے ہوگی کہ میرے پاس اگر مال ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اگر اللہ نے مجھے مال نہیں دیا تو میں صبر کروں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے تو ایمان والوں کو سمجھ آتی ہے، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور پتہ لگتا ہے کہ یہ مال اللہ کا خزانہ ہے، اللہ جس کو چاہے دیں، جس سے چاہے لے لیں۔ بلکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر اللہ اپنے نافرمانوں کو زیادہ مال دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نافرمان ہیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، یہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا یہ فائدہ دنیا میں ہی اٹھا لیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک آخرت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہے تو کافروں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سونے چاندی بھی اگر ان کو مل جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی نہیں دیتے، اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم صرف ایمان والوں کو سمجھ آ سکتی ہے، اس پر ایمان والے مطمئن ہو سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔